اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وبناتہ وازواجہ وجمیع ملتہ اجمعین۔ مکرم و محترم سامعین گرامی قدر، بحمد اللہ تعالی آج ہمارا ماہ رمضان المبارک کا یہ دوسرا لیکچر ہے، اور ہم نے کل کی گفتگو میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ لفظوں کا بھی ایک اپنا معنی ہوتا ہے، اور اگر وہ لفظ بابرکت، باسعادت، معنی خیز اور عظیم ہستیوں کے ہوں تو اس کی ایک اپنی تاثیر ہوتی ہے اور لفظ بولنے والے کو اس کا فائدہ ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا بولنا، بیان کرنا، کہنا اور ورد و وظیفہ کرنا، وہ تو صاف ظاہر ہے اپنی شان میں درجہ اول کے طور پر اور سب سے بہترین، اہم ترین اور عظیم ترین وظیفہ بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور اس کے اثرات ظاہری اور باطنی بھی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ روایت میں یہ بات موجود ہے کہ جو بندہ ایک بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت کی نظر سے دیکھنا بندے کو اس کی 70 حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور ان تمام حاجتوں میں سب سے چھوٹی حاجت یہ ہے کہ اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ نام لینا ہی کتنا بڑا فضیلت پر مبنی عمل ہے، اور اس کی کتنی برکتیں ہیں اور کتنے اس کے فائدے ہیں۔ تو جب نام لیا جاتا ہے تو نام لینے سے اس کی تاثیر بھی نصیب ہوتی ہے، یعنی اس کا اثر اور اس کی کیفیت اور اس کی ذات کے جلووں کی طرف انسان کو رہنمائی بھی ہوتی ہے۔ پھر ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ظاہری طور پر نام لیے جانے سے یا اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے سے یا دیگر عبادات کرنے سے بھی کیا ہوتا ہے، جب تک کہ انسان کی مکمل طور پہ طبیعت میں، مزاج میں، عمل میں، کردار میں تبدیلی نہ آئے۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، مگر ایسا کہہ کے نیک عمل کی طرف متوجہ نہ ہونا یہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ اور جب ہم متوجہ ہوتے ہیں نیک عمل میں تو وہ نیک عمل ابتدائی طور پہ شاید وہ تھوڑا ہو، مگر وہ اپنے تدریجی مراحل سے گزرتا ہوا وہ ہمیں الحمدللہ بالآخر منزل سے آشنا کر دیتا ہے۔ اور پھر جتنا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام تو وہ ہے، اس میں پاک ہو، اس کی ذات پاک تو وہ ہے کہ وہ دل میں سماتا ہے، وہ ہماری طبیعت کے ان نہا جسم بلکہ بدن کے ان نہا خانوں میں بھی اپنی شان کے مطابق موجود ہے جہاں کسی کی موجودگی کا امکان نہیں ہے، ممکن ہی نہیں کسی اور کے لیے۔ تو جب ہم اپنی طرف توجہ کرتے ہیں، بزرگان دین ان باتوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ یہ جتنی بھی تعلیمات ہیں اس انداز کی، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور جب اپنی طرف توجہ کرتے کرتے تمہارا ایک خاص مرحلہ آ جائے گا تو وہاں پر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے جلوے بھی مل جائیں گے۔ ایک بہت ہی پیاری حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک دہلی سے ایک سنارا تھا، جوہری تھا، گولڈ سمتھ، وہ لاہور آیا اور اس کے پاس بہت سارے موتی تھے اور ہیرے تھے۔ تو لاہور میں آ کے اس نے تجارت تھی، اس کی بزنس تھا، تو اس نے کاروبار کے سلسلے میں آیا، اور آخر ایک موقع پر اس نے بہت سارے لوگوں کو جو بھی اس کو لینے والے تھے یا اس کے گاہک تھے ان کے سامنے وہ موتی سارے رکھے اور ہر موتی کا تعارف کروایا۔ ایک موتی کا تعارف کرواتے اس نے کہا کہ یہ موتی شب افروز ہے۔ اچھا، شب افروز کا مطلب یہ ہے کہ اس میں رات کو وہ چمکتا ہے اور رات کی تاریکی کو روشنی اور ضیاء باریوں میں بدل دیتا ہے۔ تو اس پر جو اس نے یہ تعارف کروایا اور دیگر موتیوں کا بھی تعارف کروایا، تو اسی مجلس میں ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جو مستقل گاہک تو نہیں تھا، مگر وہ ان کے ساتھ رہتا تھا، ان کا ملازم ہوگا۔
تو اس نے یہ دل میں سوچا کہ یہ تو موتی مجھے ملنا چاہیے اور ہر صورت میں ملنا چاہیے. تو دوسرے دن اس نے اس جوہری سے پوچھا کہ آپ کی واپسی کب ہے؟ اس نے کہا کل مجھے واپسی ہے. تو کہاں جانا ہے؟ کہا دہلی جانا ہے. تو اس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں نے بھی دہلی جانا، یہ تو بڑا اچھا ہوا میرے لیے، تو میں بھی آپ کے ساتھ ہو لوں. تو جوہری سنار نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، آؤ مل کے سفر کریں گے تو تھوڑا سفر میں جو ایک خفت ہوتی ہے سفر کی وہ کم ہو جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ہی سونار جو گولڈ سمتھ تھا، جوہری تھا، جو موتیوں والا تھا، اس کو پتا چل گیا کہ اس بندے کی نیت ہار گئی ہے اور یہ میرے موتی جس کو میں نے شب فروز کہا، اس کی نظر اس پر ٹھہر گئی. رویے سے پتا چل جاتا ہے اس نے دلچسپی زیادہ لی ہوگی اس موتی میں. تو بہرحال وہ چل دیے اور چلتے ہوئے رات راستے میں گزاری. جب رات گزاری ایک جگہ پر تو اس کے خیال میں یہ تھا کہ جو بندہ ساتھ چلا تھا کہ جب رات کو یہ اپنی قمیض جس میں اس نے موتی رکھا ہوا ہے اتار کے رکھے گا تو میں وہ چوری کر لوں گا. سونار اس نے بھی اپنے صاف ظاہر رات کو سونے کے کپڑے بدلے. تو سونار بھی اٹھا اور اس نے بھی اپنے کپڑے بدلے، لیکن وہ جو اس کے پاس موتی تھا رات کو چمکنے والا، وہ اس نے نکال کر جو اس کے ساتھ والا مسافر تھا جو اس موتی کو چوری کرنا چاہتا تھا اس کی قمیض کی جیب میں ڈال دیا. تو وہ رات کو اٹھا، جب سونار سو گیا، اٹھا اور جا کر اس کے کپڑوں کو چیک وغیرہ کیا اور سنیچ کرنے کی، چوری کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کو کچھ ملا نہیں ہے. صبح اٹھا اور اس نے کہا کہ آپ تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس وہ موتی، تو کدھر ہے وہ موتی؟ وہ رات کو چمکا تو نہیں ہے. وہ تو آپ کہہ رہے تھے رات کو چمکتا ہے، تو میں نے تو یہ کہا سفر بھی ہوگا اور اس کی چمکے بھی دیکھوں گا، تو وہ کدھر گیا موتی؟ تو اس پر اس نے کہا کہ موتی تو یہ میری جیب میں ہے. اس نے نکال کے اس کو دکھا دیا. اس نے کہا شاید پھر مجھے تلاشی لینے میں یا چیک کرنے میں شاید مغالطہ ہوا یا میں صحیح کر نہیں سکا. دوسری رات پھر ایسا ہوا، تیسری رات پھر ایسا ہوا. 3 راتوں کے بعد وہ جو بندہ تھا وہ کہنے لگا اب میں مزید سفر آپ سے جاری نہیں رکھ سکتا. جوہری سے کہا لیکن مجھے ایک بات تو بتائیں، میں اصل میں نہ دلی جانا چاہتا تھا، نہ میرا ارادہ تھا، میں تو وہ آپ کے موتی کو چوری کرنا چاہتا تھا اور وہ موتی مجھے مل نہیں سکا. تو مجھے بتائیں کہ آپ نے وہ موتی کیا کدھر؟ تو اس پر پھر سونار نے اس کو یہ کہا، جوہری نے، کہ بات یہ ہے کہ میں نے وہ موتی ہر رات تمہاری جیب میں ڈالتا رہا، تم میری جیبیں تو تلاش کرتے رہے، کاش تم نے ایک رات اپنی جیب بھی تلاش کی ہوتی تو تجھے تیری اپنی قمیض میں ہی موتی مل گیا ہوتا. یہ حکایت بیان کرنے کا مقصد بزرگان دین نے یہ بیان کیا ہے جو بڑا واضح ہے کہ وہی اپنے من میں جب ڈوبو گے، اپنی طرف توجہ کرو گے اور اپنے اندر جھانکو گے تو تمہیں اپنے اندر غور و فکر اور ہدایت کے ارادے اور نیت کے ساتھ جب جھانکو گے تو تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے گی، رب ذوالجلال کی بارگاہ کی معرفت بھی ملے گی اور اس کی طرف جانے والے راستے بھی کھلے ہو جائیں گے. پھر ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ایسا ہو تو ٹھیک ہے، ہم نیکی تو کر لیں، اللہ کے ذکر کی طرف شاغل بھی ہو جائیں، لیکن اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب تک سارے گناہ نہ چھوڑیں تو پھر ان اعمال کا کیا فائدہ ہوگا. تو اس سلسلے میں بھی علماء کرام نے ایک بڑی پیاری حکایت کو بیان کیا اور واقعہ بیان کیا کہ سلطان محمود غزنوی کا ایک بڑا خاص تعلق تھا اپنے خاص غلام ایاز کے ساتھ. وہ اس کی بصیرت سے، فہم و دانش سے بڑا متاثر تھا اور وہ اس کو ہر معاملے میں اس کی مشاورت کو بڑا عمل دخل رہتا اور رکھتا تھا. تو ساتھ والے وزراء اس بات پر چڑھتے بھی تھے. مصاحبین سلطان کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی کہ یہ بات درست نہیں ہے، اس کو ہمیں بھی زیادہ توجہ دینی چاہیے، ایاز میں کون سی خاص بات ہے. بہت سارے واقعات اس سے ملتے جلتے ہیں، مگر جو واقعہ میں بات عرض کر رہا ہوں یہ تھوڑا مختلف انداز کا ہے. اس نے سارے لوگوں کو بلایا، وزیروں کو بلایا، مصاحبین اور اپنے مقربین کو بلایا اور بلا کر ان سے یہ کہا کہ تالاب کے ساتھ بیٹھ گئے اور تالاب کے اندر اس نے کچھ موتی پھینک دیے. جب موتی پھینکے تو موتی پھینکنے کے بعد سلطان نے یہ کہا، سلطان محمود نے، کہ بھئی یہ جو موتی اندر ڈلے ہیں اس پانی کے اندر میں نے موتی ڈال دیے ہیں، ان موتیوں کو نکالنا بھی ہے لیکن کسی کا جسم اور کپڑے بھیگنے بھی نہیں چاہیے.
تو اس پر باری باری سلطان محمود بلاتا رہا اپنے وزراء کو اور مصاحبین کو، اور ان کو یہ کہتا رہا، تو ہر کوئی آگے سے یہ کہتا تھا کہ بادشاہ سلامت، آپ بات جو کر رہے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر اگر ایک بات پر عمل کرتے ہیں تو دوسری بات پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، آپ کے حکم کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، یعنی کوئی ایک کام بھی ہم کریں گے تو حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر موتی نکالنے جائیں گے تو بھیگ جائیں گے تو پھر بھی آپ کے حکم کی خلاف ورزی ہے اور پھر اس پر آپ سزا دیں گے، تو اس لیے ہم تو اس عمل کو کرنے سے قاصر ہیں۔ ایاز کی جب باری آئی آخر میں، اور ایاز نے وہ اندر چلا گیا، چھلانگ لگا دی تالاب میں اور موتی نکال کے لے آیا، اس کے کپڑے سارے بھیگ گئے۔ جب کپڑے اس کے بھیگ گئے تو بادشاہ پہلے تو پوچھ رہا تھا نا ان سے کہ تم کیوں نہیں نکالتے، تو وہ کہہ رہے تھے تو آپ کی شرطیں سخت ہیں، ان پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، ہم آپ کی حکم کی بجا آوری کر نہیں سکتے ہیں۔ لیکن جب ایاز کو کہا تو ایاز چلا گیا۔ اب ایاز سے وہی سوال پوچھا کہ دیکھو تمہارے سامنے بھی تو وہی بات تھی، میں نے کہا بھیگنا نہیں ہے، اپنے آپ کو بھگونا نہیں، کپڑے کو نہیں بھیگنا چاہیے، آپ کے کپڑوں کو، تو تم خود بھی بھیگ گئے، کپڑے بھی بھیگ گئے۔ تو اس پر ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، میرے سامنے دو چیزیں تھیں، ایک بات تو یہ تھی کہ میں آپ کا حکم بالکل نہ مانتا، اور دوسرا میرے پاس آپشن یہ تھا کہ میں جتنا مان سکتا تھا اتنا مانتا، اور میں پانی میں کود گیا، موتی نکال لایا، آدھے حکم پر میں نے عمل کر دیا، جس پر میں عمل نہیں کر سکا وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں وہ ممکن نہیں تھا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ پانی میں جاؤں اور پانی بھگوئے نہیں، پانی سے بندہ بھیگے نہیں، تو جو میں کر سکتا تھا وہ تو میں نے کر دیا۔ وہ ہے نا مشہور شعر بھی ہے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ تو ایاز نے یہ مثال پیش کر کے ثابت کر دیا کہ جب حکم ماننا ہو اپنے دنیا دار مالک کا تو وہاں پر بھی حکم ماننے کے تقاضے۔ اس پر سلطان محمود نے اسے حسب معمول انعامات سے بھی نوازا اور اپنے دوسرے وزراء سے کہا تم نے بالکل حکم نہیں مانا، اور ایاز نے میرا آدھا حکم مانا ہے، اور جو نہیں مانا اس پر اس کا بس نہیں ہے۔ اس کا آدھا حکم ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ میرے حکم کو، میری بات کو اور میرے کہنے کو سنجیدہ لیتا ہے، اسے توجہ دیتا ہے، اس کی طرف دلچسپی لیتا ہے، اپنے دل و دماغ کے گھوڑے دوڑاتا ہے، ہر ممکنہ عمل کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے باوجود جو خامی رہ گئی ہے وہ خامی رہی نہیں، کیونکہ اس میں اس کا کوئی اپنا ذاتی ان پٹ نہیں ہے، اس خامی میں اس کا دخل نہیں ہے، وہ اس کے جیسے ہماری لفظ استعمال ہوتا ہے درسیات کی دنیا میں اور فقہ کی دنیا میں، وہ تکلیف مالا یطاق پر گرفت نہیں ہوتی۔ تو اگر دنیا دار آقا اور دنیا کا مالک و سلطان بادشاہ جس پر بندے کا بس نہ ہو، اس پر گرفت نہیں کرتا، تو وہ خالق و مالک ہستی جو پوری کائنات کو بنانے والی، قائم رکھنے والی، وجود دینے والی اور بقا دینے والی ہستی ہے، جتنی کسی کو بقا نصیب ہے اور اس نے اپنی شان کے مطابق مقرر فرمائی ہے، تو وہ کیسے گرفت کرے گا؟ اس لیے ہمارا کام ہے آگے بڑھنا، آگے چل نکلنا، اور آگے کی طرف جب ہم بڑھیں گے اور اپنا قدم بڑھائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی راستے کی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ میں نے کل بھی یہ کہا تھا، مشکلات کا تقاضا یہ ہے، بیماریوں کے بھرے ہوئے ماحول کا تقاضا یہ ہے، ٹینشنز اور ہر قسم کی پریشانیوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی طرف راغب کر لیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور ان کی طرف راغب ہوں گے تو انشاءاللہ مشکلیں ختم ہو جائیں گی، تاریکی کا دور ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور اس سے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو ہماری مصروفیات کا جو رجحان ہے وہ بالکل پاک اور اللہ پاک کی بارگاہ میں منظور ہو جائے گا، مقبول ہو جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں جسدی بدنی یعنی جسم کو بھی طہارت و نظافت و پاکیزگی اور ہیجانات سے نجات ملے گی، منفی رجحانات سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، اور ہمیں اللہ کے ذکر کی جو لذت خاص ہے اس کے ظاہری اور باطنی فوائد سے جب ہم اپنے آپ کو مزین کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ کٹھن منزل آسانی سے کٹ جائے گی، مشکل سفر آسانی کے ساتھ طے ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لہٰذا میں بار دیگر اپنے محترم سننے والوں کو
اس بات کی طرف متوجہ کروں گا کہ آئیے آگے بڑھیے. یہ رمضان المبارک کا عظیم ترین مہینہ ہے. برکتیں، رحمتیں، اللہ کی طرف سے بخشش اور دوزخ سے رہائی کے پروانے تو یوں ہی اللہ پاک اس مہینہ کے اندر مقدر فرما دیتا ہے. جب ہم توجہ تھوڑی سی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی دعاؤں میں بھی اثر پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اس کی بارگاہ میں جب جھکیں گے، تعلق پیدا کریں گے، رجوع کریں گے تو اس کی رحمت ضرور متوجہ ہوگی انشاءاللہ. تو لہٰذا اس کی طرف ہمیں بڑھنا ہوگا. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد کے علاوہ باقی دنیا بے ثباتی کا نام ہے، بے حقیقت چیز کا نام ہے. دکھنے میں بڑا کچھ نظر آتا ہے، حقیقت میں بہت کم ہے. شاید مولانا روم نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ وہ بادشاہ تھا، ہمارے بہت سارے سامعین نے اس بات کو سنا ہوگا. بادشاہ تھا اور بادشاہ کے پاس ایک فقیر آ کے صدا لگاتا اور آ کے کہتا کہ بادشاہ سلامت، تم بادشاہی کے نشے میں ہو، لیکن یہ نشہ عارضی ہے، وقتی ہے، لمحاتی ہے، بالکل ٹیمپریری ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کسی ایسی بات کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ جس سے تمہیں دائمی خوشی مل جائے، تم بیساکھیوں کے محتاج نہ رہو. رب ذوالجلال کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوگے تو تمہارے دنیا کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، آخرت کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. اگر جو بندہ صرف دنیا کے مسئلے حل کرتا رہتا ہے تو دنیا ایک ایسا جنجال ہے، وہ مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ بندہ حل کرتا کرتا خود لا ینحل ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مشکلات کا ایسا پھندا ہے، وہ ایک ایسا گھمن گھیر ہے جس سے بندہ نکل نہیں سکتا. لیکن جب اللہ کے نام کا سہارا، اللہ کی توجہ کا سہارا، اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف انسان کی رسائی کا سہارا اسے مل جاتا ہے تو وہ معامنت ہو جاتی ہے. اور جب رب ذوالجلال کی بارگاہ سے معامنت ہوتی ہے تو پھر بندے کے لیے کامیابی اس کا مقدر بن جاتی. میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ فقیر بادشاہ سے کہتا کہ بادشاہی کی طرف توجہ نہ کرو، جو بادشاہیاں دینے والا اس کی طرف توجہ کرو. تو بادشاہ اس کی بات کو کہتا، فقیر لوگ ہوتے ہیں، آپ کو کیا پتا دنیا کا نشہ اور بادشاہت کی چکا چوند، ٹھاٹ باٹ اور رنگینی اور یہ حسل بسل، یہ تمہیں کیا پتا کیا ہوتی. تو وہ بات کو اگنور کر دیتا. مگر فقراء، علماء، اللہ کی بارگاہ کے برگزیدہ بندے جنہیں اللہ نے اپنے دعوت کے لیے چنا ہوتا ہے، وہ اپنی دعوت کو جاری رکھتے ہیں. فقیر صدا لگا دیتا جب کبھی اس کا موقع ملتا. ایک وقت ایسا کہ بادشاہ شکار کرتے کرتے جنگل میں شکار کر رہا تھا. تو شکار کرتے کرتے وہ مدد کے ساتھ وہ شکار کرتے کرتے بادشاہ جنگل میں گیا اور دور نکل گیا. جب دور نکل گیا تو ایسے ویرانے میں پہنچ گیا کہ وہاں اس کو بھوک اور پیاس کی شدت نے گھبرا لیا، پریشان کر دیا. پیاس کی شدت نے جب پریشان کیا، سارا دن شکار میں موجود رہا، کرتا رہا اور اس کی حالت غیر ہو گئی، یہاں تک کہ وہ پانی کے ایک قطرے کو ترس گیا. اسی دوران اس نے دیکھا کہ سامنے ایک بابا فقیر ہے اور اس کے پاس ایک مٹکے میں پانی بھی موجود ہے. وہ اس کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا، بابا فقیر جی، آپ کی خدمت میں آیا ہوں، میں بہت پیاسا ہوں، جان بلب ہوں، اور مجھے مہربانی کریں، آپ پانی دے دیں. فرمایا کہ پانی تو مل سکتا ہے لیکن پانی کی قیمت دینا پڑے گی. اس نے کہا کہ پانی کی قیمت کی کیا بات ہے، میں بادشاہ ہوں، مملکت کا سربراہ ہوں، حکومت چلاتا ہوں، حکمران ہوں، تو آپ کو جو مانگو گے آپ کو ملے گا، آپ اس کی فکر نہ کرو، آپ مجھے پانی کا ایک گھونٹ دے دو. فقیر نے کہا پانی مل جائے گا مگر تم قیمت ادا نہیں کر سکتے. اس تنہا اور تنہا اور ویران اور سنسان ویرانے اور جنگل میں اگر تم پانی لینا چاہو گے تو یہاں عام پانی تو اویلیبل نہیں ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. اس نے کہا جناب آپ جتنی قیمت بھی لینا چاہتے ہیں اب میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو فقیر نے کہا آدھی بادشاہت لگے گی. اس نے کہا میں بالکل تیار ہوں، آدھی بادشاہت لے لو. سوچا کہ آدھی بادشاہت دے کے آدھی تو پھر بھی بچتی ہے، اور اگر جان چلی گئی تو پھر تو نہ بادشاہت رہے گی نہ میں بادشاہ رہوں گا، پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا. تو اس نے کہا بالکل، فوری طور پر رضامند ہو گیا. تو اس نے آدھی بادشاہت کا وعدہ کر دیا اور لکھ کر دے دیا. اور پھر جب پانی پیا تو سارا دن گلا خشک تھا اور پریشانی اور طبیعت بھی خراب ہو چکی تھی. جب پانی پیا تو وہ گلے سے نیچے ہی نہیں اترا، جب گلے سے نیچے نہیں اترا تو طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی. اس پر فقیر نے کہا
کہ اب تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا جی پانی تو میرے گلے سے نیچے نہیں اتر رہا، آدھی بادشاہت بھی دے تھی کہ شاید بچ جاؤں، مگر لگتا ہے میرا آج آخری وقت آ گیا ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں میرا کچھ علاج کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس ایک نسخہ ہے، پھکی بھی موجود ہے، لیکن جو آدھی حکومت تیری رہ گئی ہے نا وہ بھی لکھ کے دے دو تو پھر تمہاری جان بچ سکتی ہے۔ اب تیرے پاس دو آپشن ہیں، یا بادشاہت جائے گی یا تیری جان جائے گی، ایک چیز تو چلی جائے گی۔ بادشاہت دے دے تو جان بچ سکتی ہے، میں نسخہ دے دیتا ہوں۔ اس نے لکھ کے آدھی بادشاہت دوسری بھی دے دی، مکمل بادشاہت فقیر کے حوالے کر کے فقیر نے نسخہ پھکی نکالی دی، اور جو نسخہ پھکی دی تو اس سے شفا یاب ہو گیا، پانی بھی چلا گیا، اس کو زندگی مل گئی۔ خیر وہاں سے وہ بادشاہ واپس چلا گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد فقیر دوبارہ اسی بادشاہ کے پاس پہنچا، زمانہ زیادہ گزر چکا تھا، شاید وہ پہچان نہیں سکا، تو فقیر نے اپنے انداز میں پھر وہی کہا دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل دنیا بنانے والے سے رابطہ کرنا چاہیے، اسی کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جب یہ صدا دوبارہ لگائی تو بادشاہ نے اسی انداز میں، شاید وہ بھول گیا، کیونکہ جب تنگی تکلیف گزر جاتی ہے تو بندے کی یہ نفسیات ہے کہ وہ اللہ کا رجوع بھول جاتا ہے، اللہ کی طرف اس کا رابطہ کمزور پڑ جاتا ہے، تنگی تکلیف میں یاد آتی ہے پھر یاد بھول جاتی ہے۔ ہاں اگر بندہ اس تنگی اور تکلیف کے حالات کو کبھی بھولے نہیں، اور یہی انسانیت کی معراج ہے، انسان کا بھولنا اس کی کمزوری ہے، مگر وہ ہستیاں جو بھولنے کی کمزوری کو نکال کر سب کچھ بھلا دیتی ہیں اللہ کی خاطر، تو پھر انہیں کچھ نہیں بھولتا، اور جب نہیں بھولتا سبق یاد رہتا ہے تو پھر ناکامی نہیں ہوتی، کامیابی قدم چومتی ہے۔ تو بہرحال اس نے دوبارہ جب بادشاہ کو کہا وہی بات کی کہ اللہ کو یاد کرو، بادشاہ دینے والے کی طرف توجہ کرو، تمہارا عبادت کی طرف ذوق اور توجہ کم ہے۔ تو بادشاہ نے کہا فقیر آپ ایسے ہی ہیں، بادشاہت ہوتی، آپ فقیر لوگوں آپ کو پتہ نہیں بادشاہی کا مزہ کیا ہے۔ تو اس پر فقیر نے وہ چمڑے کے اوپر لکھا ہوا جو اس کا تحریر تھی، نوشتہ تھا اس کے اپنے ہاتھوں کا، اس کو سامنے پیش کیا، کہا بادشاہت یہ تیری نہیں ہے، یہ بادشاہت تو میری ہو چکی ہے، اور تمہیں یاد ہے یہ بادشاہت تو نے مجھے 2 گھونٹ پانی پر اپنی پوری بادشاہت لکھ کے دے دی تھی۔ تو بہرحال جب اس کے سامنے ایویڈنس آیا تو بادشاہ کی دنیا بھی بدلی، اور وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تو سامعین محترم ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو ہم حقائق کی دنیا میں سفر کریں گے۔ آخر میں جو چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ایک ایسی ہستی کی باتیں ہیں، اور ایک ایسی ہستی کا تذکرہ ہے جس نے صحیح معنوں میں اللہ کی حمد کے ترانے گائے، اور اس انداز سے ترانے گائے کہ مشکلات بھی اپنے پورے عروج پر تھیں، سختیاں اپنے پورے عروج پر تھیں، حالات کا ناگفتہ بے ہونا اور عدم موافق ہونا وہ بھی اپنے پوری بلندی پر تھا، لیکن اس ہستی نے اپنی کمال ہمت و جرت کے ساتھ اور اپنی کمال قوت برداشت کے ساتھ رب ذوالجلال اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اس ہستی کا نام ہے حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالی عنہ، جو عام طور پہ حضرت بلال حبشی کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کو یہ شرف اور اعزاز حاصل ہے کہ ظاہری اعتبار سے دنیا کے جو تقاضے ہوتے ہیں اس کے مطابق حضرت بلال کا خاندان، آپ کا شعبہ اور آپ کی زندگی کا مصروفیت کا سلسلہ اور آپ کا ظاہری سٹیٹس وہ اتنا اچھا نہیں تھا۔ اس ماحول کی موافقت سے وہ جو سب سے کم سٹیٹس ہوتا ہے دنیا داری میں وہ آپ کا تھا، یعنی ظاہری طور پہ حسن کی دنیا میں بھی آپ کا نہیں تھا سلسلہ، دوسرا مال و دولت بھی آپ کے پاس نہیں تھا، آپ غلام تھے، تیسرا خاندان بھی آپ کا نہیں تھا، آپ بکتے ہوئے پورے خاندان اپنی فیملی کے ساتھ، آپ کی 2 یا 3 بہنیں تھیں، ایک بھائی تھا، والدہ ماجدہ تھیں، تو آپ آئے تھے بکتے ہوئے، عبداللہ بن جدعان کے پاس آپ کو بیچا گیا۔ تو عبداللہ بن جدعان جو مکہ میں موجود تھا، بہت بڑا سردار تھا، تو اس نے آپ کو خرید لیا۔ تو جب خریدا تو ساتھ ہی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی اسی ظاہر ہے آپ کی بعثت کا وقت ہو گیا تھا اور آپ اعلان کر چکے تھے، تو آپ بڑے متاثر ہوئے، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ واقعہ تو بعد میں ہم کبھی ذکر کریں گے،
کسی اور موقع پر، تو اس نے بھی عبداللہ بن جدعان کے ہوتے ہوئے یعنی غلام ہوتے ہوئے آپ نے کلمہ پڑھ لیا، مگر جیسے سرکار نے اجازت دے رکھی تھی اور اللہ پاک کی بارگاہ سے امر بھی یہی تھا کہ خفیہ رکھنا ہے اپنے ایمان کو، کیونکہ سختیوں اور مصائب کا دور تھا، مظالم کا دور تھا، مکہ کے اندر حالات ظاہری طور پر سازگار نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بھی اجازت تھی کہ آپ اپنے ایمان کو خفیہ رکھ سکتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں حضرت بلال خفیہ رکھے ہوئے تھے اپنے ایمان کی کیفیات کو۔ تو ایک دن عبداللہ بن جدعان اپنے ساتھ بتوں کے سامنے لے کے گیا، آپ نے دیکھا بتوں کے اوپر گندگی لگی ہے، تو نجاست لگی ہے، تو آپ نے نفرت سے ان کو کنکر دے مارا، کیونکہ جب حقیقت کا نور ہوتا ہے اور نور توحید جو ہوتا ہے وہ اپنی چمک دکھانے سے نہیں رہ سکتا، اس کی چمک اپنی چمک ہوتی ہے، پھول کی خوشبو ہوتی ہے اور پھول کی خوشبو کو روکا نہیں جا سکتا، تو صاف ظاہر ہے توحید اور رسالت سے بڑی خوشبو کیا ہو سکتی ہے۔ تو وہ جو خوشبو توحید کی اپنے من میں موجود تھی، ان نجاستوں کو دیکھا، بتوں پر لگے ہوئے دیکھا اور پتھر کی کنکری ماری اور نفرت کا اظہار کر دیا۔ فرمایا کہ تم اپنی نجاست تو اتار نہیں سکتے ہو اور تم لوگوں کے رازق بنے ہوئے ہو، لوگوں کی مشکلیں حل کرتے ہو، لوگوں کے لیے دافع البلاء و وبا بنے ہوئے ہو۔ یہ نفرت کا اظہار کر دیا۔ عبداللہ بن جدعان نے دیکھ لیا، جب اس نے دیکھ لیا تو وہ حیران ہو گیا کہ حضرت بلال جیسا انتہائی تابع فرمان غلام وہ اتنی جسارت کر رہا ہے، مگر سمجھدار تھا، اس کو محسوس ہو گیا کہ اب میں جتنے بند بھی باندھوں گا یہ بند ٹوٹ جائیں گے، یہ رکیں گے نہیں۔ تو اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ کے ہاتھوں میں فروخت کر دیا۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالی سلسلہ کلام اور گفتگو جاری رہے گا۔ کل کے درس میں تو ہم شہزادی کونین سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ کائنات اور سیدہ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر پاک کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر اس سے اگلے کسی پروگرام میں ہم اپنی اس گفتگو کو اختتام کی طرف لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔